شامل نصاب جو نظم ہے مرثیہ در مراد، در مراد مراد کا موتی پانا، مراد پوری ہونا۔ اس کا تیسرا بند ہے بولے فرس کو روک کے، فرس مین گھوڑے کو روک کر، کون بولیں؟ شاہ فلک وقار، آسمان جتنا بلند مرتبہ مقام، مراد امام حسین کا، جن کا مقام اور مرتبہ آسمان جتنا بلند تھا، وہ کربلا کے داخل ہوتے ہی کیا بولے جی؟ گھوڑے کو روک دیا انہوں نے جس گھوڑے پہ سواری فرما رہے تھے۔ منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردکار، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خالق، کردکار مین اللہ تعالیٰ کا خالق، اس کا احسان ہے کہ آخر اتنے کوسوں میلوں اس کا سفر طے کرتی ہم منزل پہ پہنچ گئے، کیونکہ امام کو ہمارے معلوم تھا کہ ہم نے یہیں پہ کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے، تو جب انہیں پتہ لگا کہ یہ کربلا کا میدان ہے تو وہاں پہ انہوں نے گھوڑے روک دیے۔ گھوڑے روکیں تو آگے کیا حکم کرتے ہیں جی؟ آگے نہ بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہاں سے آگے اب کسی نے نہیں بڑھنا جی، تمام جتنے بھی قافلہ تھا اس سب کو حکم کیا کر دیا؟ رک جاؤ بھائی، یہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ یہ وہ زمین تھی، آگے مزید بیان کرتے ہیں، جس کے لیے دل تھا بے قرار، دل بے چین تھا کہ کب جو ہے شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو، کب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی احیاء کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم شہادت کے رتبے پر فیض ہوں۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ یہی وہ مقام تھا، یہی وہ زمین تھی جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، اور ہم بڑی آگے کیا کہتے ہیں کتنی محنت اور مشقت اور کس طرح پہنچی ہیں، اس بند کے آخری شعر میں بیان کرتا ہے، قربان اس مقام نے سعادت نشان کے، سعادت خوش نصیبی ہے، شہادت کا موت شہید جنتی ہے، زندہ جاوید ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ خوش نصیبی ہوتی ہے جو شہید ہو، اور پھر امام حسین جیسا شہید ہو۔ پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، یہ جو سینکڑوں اور بیسیوں میل کا سفر مدینہ سے جو ہے ہمارے امام نے شروع کیا تھا، وہ جب کربلا میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ جو موتی ہے، مراد کا موتی، جو اپنی مراد کے پورے ہونے کا یہ اختتام، یہ بڑی خاک چھانی ہے، بڑا طویل سفر طے کیا ہے، زمانے کی گرد صحیح ہے اور اب یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام۔ جو قافلے کے مسافر، جو ساتھی، جو جانثار گھوڑوں پہ سوار تھے، فرمایا اتر جاؤ بھائی، یہیں سے ہم نے آگے نہیں جانا، یہ ہمارے سفر کا اختتام ہے۔ کہتے ہیں کہ اب حشر تلک، قیامت کی صبح تک ہمارا جو آخری پڑاؤ ہوگا وہ یہی ہوگا، ہم کربلا کے نام سے زندہ و جاوید رہ جائیں گے، مقتل یہی زمین ہے، مقتل قتل گاہ یہی مشہد امام، امام کی شہادت کی جگہ، یعنی امام کہتے ہیں میری شہادت کی جگہ بھی یہی ہے، اور ہماری شہادت، جو کہ شاعر نے ہمارے لفظ مقتل لکھا ہے تو ہم تمام اہل بیت کے لیے مقتل کی جگہ پہ شہادت کا لفظ لکھتے ہیں۔ لفظی مطلب آپ کو بتا دوں، مقتل کا قتل گاہ، قتل ہونے کی جو جگہ ہے۔ اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، خیام مین خیمہ لگانا، چونکہ انہوں نے کربلا میں خیمے لگائے تھے، تو اونٹوں سے بار مین وزن، جو بوجھ ہم نے رکھا ہے، جو اپنا سامان ہے، اس سامان اتار کے کیا کرو؟ یہاں پہ خیمے لگا دو۔ بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، یہ مقدس زمین ہے جی ارض پاک، کیونکہ اس کے زروں پہ ہمارے نبی کی آل کا خون بہا ہے بھائی، یہ مقدس ترین جگہوں میں سے جگہ ہے۔ چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، باقی آب بقا باقی رہنا۔ تو شاعر ہمارا کیا کہتا ہے کہ امام حسین نے کیا کہا ہے کہ یہاں پہ اس جو خاک ہے نا مٹی پہ، اس صحرا کی زمین پر کیا چھڑکا ہوا آب بقا ہے، چونکہ ہم نے شہید ہونا ہے اور ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اب ایک واقعہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے، جس طرح کسی کا کوئی عزیز جس کی شادی تیار ہو، جوڑے سل کے آ چکے ہوں، سامان لگ چکا ہو، دعوتیں دی جا چکی ہوں، اور 1 یا 2 دن شادی میں رہتے ہوں، تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے اور وہ کیا ہو جائے؟ مر جائے، تو وہ سارا جو پروگرام خوشیوں کا تھا کیا دھرا، وہ کیا ہو گیا؟ اختتام پذیر ہو گیا۔ تو اب جو اس کے والدین ہوں گے، اس لڑکے لڑکی کے جو مر چکے ہیں، یا لڑکا لڑکی ان کے جو والدین ہیں،
وہ اور باقی عزیز و اقارب جب روئیں گے تو وہ بین کرتے ہوئے کہیں گے ہے کیا ہے، دکھ کا مقام ہے نا، تو وہ ساتھ میں بین کرتے ہوئے ہم کیا سنتے ہیں، اکثر معاشرے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہائے شادی کے جو کپڑے بھی سل چکے تھے، سامان بھی آ چکا تھا، دعوتیں بھی ہو چکی تھی، وہ کیا ہے، وہ ساری اس خوشی کو کیوں یاد کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو موت واقع ہو چکی ہے، حادثہ ہو چکا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو سکے۔ تو جو پہلے دو بند تھے جس میں وہ امام حسین کی نا شاعر بیان کرتا ہے کہ آمد پہ ایک ایک ذرا خوشی سے کھلا اٹھا تھا، پھول کھل اٹھے تھے، روشنی ہو گئی تھی، جنگل کو چار چاند لگ گئے تھے۔ اب یہاں آگے امام حسین کے سفر کو آگے بیان کرتا ہے، امام کی زبان سے کہہ رہے کہ یہیں پہ ہم نے شہید ہونا ہے، یہیں پہ ہمارے لیے آب بقا ہے، یہی وہ زمین ہے جس کو میلوں سفر طے کر کے ہم پہنچے ہیں۔ تو وہ جو پہلے پھولوں کا، باغات کا، دریاؤں کا اور ان کی خوشیوں کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ تاکہ اس جو غم ہے نا مرثیہ، اس کی شدت میں اضافہ ہو سکے۔ اگلا بات میں بورڈ پہ لکھا نہیں ہے، وہ سن لیں آپ بھی۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد۔ توشہ کہتے ہیں وہ کھانا جو مسافر ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور زاد کہتے ہیں سفر کا سامان، زاد راہ، راستے کا سامان۔ یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، زیاد مین زیادہ۔ وہ جو ہے نا آب خضر جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا اور ابھی تک زندہ ہیں، وہ ہے پانی، آب۔ لیکن شاعر نے یہاں پہ تضاد دیکھیں، یہ خاک آب خضر، خاک مٹی اور آب خضر آب پانی، کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی ہے اس پانی سے افضل ہے۔ کون سی مٹی؟ صحرا کی، کربلا کی۔ اچھا، طوفان میں اس کو ڈالے کا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد۔ اچھا، اب طوفان میں ڈالنے سے مراد کیا ہے کہ اس سرزمین پہ جو جنگ کرے گا، جو جوہر دکھائے گا، جو بہادری دکھائے گا، تو اس کو جو ہوا چلے گی، یہاں پہ طوفان کا ذکر ہے نا، تو ہوا وہ کیا ہے کہ اس کی مراد کے موتی کو اس کے پاس لے آئے گی۔ مراد کیا ہے کہ یہ جتنے بھی تھے یہ سب کیا کس لیے وہاں پہ جمع تھے؟ ان کو پتہ تھا ہم نے شہید ہونا ہے، تو جتنا اس میدان میں کودو گے اس جنگ کے لیے تو کیا ہوگا؟ مرادوں کا پھل ملے گا، یعنی شہید ہوگے۔ دیکھے گا یاس میں کرم کارساز کو، تھامے گا دستے موج سے دریا جہاز کو۔ یاس کہتے ہیں مصیبت کو، یاس میں کرم کارساز کو، کارساز بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کرم کارساز اللہ تعالیٰ کا کرم، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو۔ اب جو دریا کے اوپر موج ہے نا، اس موج اس دریا پہ چلنے والے جہاز کو نہیں روک سکتی، جہاز حاوی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دریا کے اوپر ایک لہر ہے یہ اس پورے جہاز کا راستہ روکے گی۔ امام حسین نے جو اپنے 3 دن کے بچے اور وہ لے کے گئے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جو موجی ہیں نا، یہ اس یاس نو امیدی میں کیا ہے؟ کرم کارساز اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا نا، تو یہ جو یزیدی طاقتور ترین فوج ہے اس لشکر کو یہی لوگ روکیں گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک امید کا پیغام بھی تھا، کس پہ؟ کہ کرم کارساز اللہ تعالیٰ کے کرم کی بدولت۔ یہ کیا ہے کہ گویا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ چیونٹیوں سے ہاتھی کو مارنا، ابابیلوں سے ابراہ کا جو لشکر تباہ ہوا تھا، ایسے ہی معاملات یہاں ہونے والے ہیں۔